جی ناظرین، ایک مختصر سے بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں، اور آج ہمارے محترم گیسٹ جن کو آن لائن لیا علی بھائی نے، ہمیشہ کی طرح کوئی نہ کوئی گیسٹ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں لے کر آتے ہیں. ان کی بھی باتیں آپ نے سنی، اور ایک نیا دور جو ہے وہ اہل حرم کا شروع ہوتا ہے. آج ہمارا ٹاپک بھی یہی رہے گا کہ اہل حرم کا شام میں داخلہ، اور اس کے آگے جو لوگ جن کو زیادہ نہیں پتہ اور جن کو وہ محبت نہیں ہے جو کہ اہل بیت سے ہونی چاہیے، وہ اس قصے کو وہیں ختم سمجھتے ہیں، اس واقعے کو وہیں ختم سمجھتے ہیں جہاں 10 محرم الحرام کو عاشوراء کے دن جو ہے وہ امام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ قربانیاں پیش کر دیں. لیکن اس کے بعد کے جو تفصیلات ہیں ان کے بارے میں بہت کم لوگ جو ہیں وہ اس پر جو ہے وہ غور و خوض کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بہت کم لوگ جو ہے اس کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں. ہدایت ٹی وی کا ایک یہ خاصہ ہے کہ آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ، پوری ہسٹری کے ساتھ، اور پورے جو اس کے صحیح لوازمات ہیں ان کے ساتھ آپ کو یہ تمام جو واقعات ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں. اور آج بھی یہی کوشش کی جائے گی کہ کس طرح سے یہ اہل حرم جن پہ مصائب اور ظلم کے جو ہیں وہ پہاڑ ڈھا دیے گئے، اب ان کا جو داخلہ ہے وہ انٹرسٹ جو ہے وہ شام کے ملک میں ہو رہی ہے. جی علی بھائی. بالکل، بہت جو ہے وہ آپ نے بالکل حقیقت پر مبنی جو ہے وہ گفتگو فرمائی، اور میں یہی چاہوں گا کہ لائیو نمبرز بھی کھول دی جائیں تاکہ تعزیت کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا جا سکے. ہم بھی آپ کو پرسہ دیں، آپ بھی ہمیں پرسہ دیں، کیونکہ بڑے سخت لحظے تھے، بڑے سخت مرحلے تھے، بڑی یہ سمجھ لیں کہ کٹھن ترین وقت تھا محمد آل محمد پر جب رسول زادیوں کو شام میں داخل کیا گیا. اللہ اکبر. آپ سوچیں کہ ایک عام قیدی کے لیے، ایک عورت کے لیے جس کے گرد حلقہ کیے ہوئے لوگ ہوں، تماشا دیکھ رہے ہوں، ڈھول بج رہے ہوں، کتنا نامناسب ہوتا ہے، کتنا کٹھن ہوتا ہے. نہ کہ رسول زادیاں ہوں، نہ کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بیٹیاں ہوں، وہ خاندان ہو جس کے لیے قرآن حکم دے رہا ہے جن کی عزت کرنے کا، جن کی اطاعت کرنے کا، جن کے حب کے لیے، جن کی فرما برداری کا قرآن حکم دے رہا ہے، اور ان کے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہے کہ بے پالان اونٹوں کے اوپر ردائیں چھین کر جو ہے وہ وہاں پر داخل شام کیا جا رہا ہے. ایک بہت ہی مصیبت عظمیٰ تھی، مصیبت کبریٰ تھی کہ جہاں پر یہ سب کچھ، یہ سارا منظرنامہ ہے، اس کو اگر ہم کچھ لمحے کے لیے تحمل نہیں کر سکتے، اگر ہم اس کو غور کریں کہ وہ کیا منظر ہوگا، کیونکہ وہ جگہیں آج بھی دمشق میں موجود ہیں، وہ بازار شام آج بھی موجود ہے. جو لوگ وہاں کے زائرین ہیں، جو جاتے رہتے ہیں، وہ دیکھ سکتے ہیں، وہ دیکھ کے آئے بھی ہیں کہ وہ سارا کس طرح کا علاقہ ہے، کیا ہوا ہوگا جب وہاں سے آل محمد کو گزارا گیا ہوگا، کس طرح سے. اچھا، ایک عجیب بات یہ ہے شہر اس کے اندر کہ وہاں پر برسہ برس سے جو بنو امیہ کی حکومت ہے، جو بنو امیہ کے طاغیہ کی حکومت ہے، یزید اور اس کے باپ معاویہ کی حکومت جو ہے، انہوں نے ممبروں کو استعمال کیا آل محمد کے خلاف. انہوں نے 25 سال تک مولا علی علیہ السلام پر سب و شتم کی ہے. بہت خوبصورت مدلل گفتگو فرماتے ہیں مخصوص صاحب، جو بالکل ڈاکومنٹڈ ہوتی ہے، باقاعدہ. بعض دفعہ تو ذکر کرتے ہیں کہ مطلب بالکل ان اینڈ آؤٹ اس کی بتاتے ہیں، بہت ہی ماشاءاللہ. تو آپ دیکھیں انہوں نے بھی یہی ذکر کیا. اور جہاں پر ہم فرانس کے والے معاملے کو کنڈیم کر رہے ہیں، تو ہم اس کے ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ ہم اس کو 1400 سال سے کنڈیم کر رہے ہیں. بالکل. اگر یہ معاملہ آج کا نہیں ہے، ہم 14 سال سے واحد قوم ہیں، شیعہ قوم واحد قوم ہے جو کہ اس دہشت گردی سے 1400 سال سے لڑ رہی ہے. ہم سب سے زیادہ جانیں دے چکے ہیں. ہم نے ہمارے اب انگنت ہو گئی ہیں، لاکھوں میں نہیں ہیں، اب کروڑوں میں ہم نے جانیں دی ہیں. ہم 1400 سال سے اس دہشت گردی سے نپٹتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. کربلا اس دہشت گردی کا سب سے اونچا نقطہ تھا. ٹھیک، اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں آج ہم داخلہ شام پہ بات کر رہے ہیں، تو یہ پورا تسلسلی تو ہے جو کہ پھر یہ بم دھماکوں کی شکل میں اختیار کر گیا. پھر گھر جلائے جاتے تھے، پھر فائرنگ کا زمانہ آیا، پھر بم دھماکوں کا آیا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ دہشت گردی اس نہج تک پہنچ گئی کہ وہ خالی مسلمانوں کو چھوڑ کے سب کے اوپر حملہ ہوا، کیونکہ دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. دہشت گرد ہوتا ہے. جی جیلی بھائی، بریک کی طرف ہمیں جانا ہوگا. بھی بریک پر جائیں گے ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے، آپ کی فون کالز کو اسی طرح شامل کرتے رہیں گے. لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ.